سب سے بڑا گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، چاہے 1 حج کرو یا 1000 حج کرو، چاہے 100 بار توبہ کرو یا 10,000 بار توبہ کرو، چاہے مکہ جا کر توبہ کرو یا مدینہ جا کر توبہ کرو، ایک کبیرہ گناہ ایسا ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جسے دھونے کے لیے نہ 1 حج کافی ہو نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10,000 بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی، لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا۔ تصور کریں، اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کریں، لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ موجود ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم زمین بھر گناہ بھی لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو اس رحمت بھرے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شاید دنیا میں موج مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ صرف عذاب اور پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ مگر وہ گناہ آخر ہے کیا؟ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزارتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ وہ کبھی نہیں بھگتنا چاہیں گے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑے مار رہی ہوگی، تب احساس ہوگا کہ ایک گناہ کتنا بھیانک تھا، لیکن تب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر آخر وہ گناہ کیا ہے؟ کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معافی نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ تو محض خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں کہ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، کسی کا حق مارا، تو وہ حق اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا، اور اگر اعمال پڑ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ وہ شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، مگر اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں تو آج ہی اس سے معافی مانگیں، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہ کیے جائیں معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت سے بچیں تو ہمیں آج ہی سے اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دیں، اگر مالی نقصان دیا ہے تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ سے نہیں بلکہ اسی شخص سے معافی مانگیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کرے۔ حقوق العباد کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا پہلا فائدہ، دنیا میں سکون اور عزت ملتی ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور معزز انسان بن جاتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو بھی روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا فائدہ، آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔